السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 93 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ لَجَعَلَكُمْ تو ضرور بنا دیتا تم کو، یعنی یہاں پر لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، لَجَعَلَكُمْ تو ضرور بنا دیتا تم کو امتاً جماعت واحدتاً ایک، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی تمام لوگوں کو ایک ہی دین پر جمع کر دیتا، تمام لوگوں کو توحید پر جمع کر دیتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور ہدایت کا راستہ ہم پر واضح کر دیا اور ہم کو یہ اختیار دے دیا کہ ہم ان دونوں میں سے کس راستے کو اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن لیکن یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، ولا تسألون ضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی لام جو ہے تاکید کے لیے، یعنی ضرور تم سے سوال کیا جائے گا اما اس کے بارے میں کن تم جو تھے تم تعملون عمل کرتے، یعنی تم سے قیامت والے دن ضرور تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا نہ تم بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو داخلاً فریب کا ذریعہ بینکم آپس میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ توڑنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، فتضل پس ہل جائیں گے قدم قدم بعد ثبوتہا بعد ان کے پختہ ہونے کے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ کسی کے قدم اسلام پر جمنے کے بعد دوبارہ سے پھسل جائیں، یعنی فتضل پس پھسل جائیں قدم قدم بعد ثبوتہا بعد ان کے پختہ ہونے کے، فتذوقوا پس تم چکھو سوا برائی بیما اس وجہ سے تم نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو وعدہ توڑنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ہی ہل جائیں، یعنی اگر کافر تمہارا یہ رویہ دیکھیں گے تو وہ قبول اسلام سے رک جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ خود ہی مسلمان ایسے ہیں کہ اپنے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس کرنے سے لوگ ہی اسلام سے پھسل جائیں، یعنی یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے مجرم بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَکُمْ تمہارے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا، یعنی آخرت میں اگر تم ایسا کرو گے اپنا وعدہ توڑو گے یا پھر تمہارے وعدہ توڑنے کی وجہ سے کوئی اسلام سے ہٹ جائے گا تو اس کے مجرم تم خود ہوگے۔ وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ تم خریدو بِعَہْدِ اللہ اللہ کے وعدے کو ساماناً قلیلاً تھوڑی قیمت میں، نہ تم بیچو اپنے وعدے کو تھوڑی قیمت میں، یعنی اللہ کے عہد کے بدلے تم تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی دنیاوی مفادات کی خاطر تم اپنے وعدے نہ توڑو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما عند اللہ انما جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے ہوا وہ خیر بہتر ہے لاکم تمہارے لیے، یعنی اجر کے لحاظ سے، یعنی تم اپنے وعدوں پر دنیاوی مفادات کو ترجیح نہ دو، بے شک جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہ بہت ہی بڑا ہے اور بہتر ہے۔ ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے، ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہو جائے گا، یعنی دنیاوی فائدے دنیاوی مال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے باقین وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی جو اللہ کے ہاں اجر ہے، جو اللہ کے ہاں ثواب ہے تمہارے وعدے پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ولا نجزین ضرور ہم اجر دیں گے الذین ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کے
اجر بیاحسانی اچھے مکانو جو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں دنیا کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ من عاملہ جو کہ عمل کرے صالحاً نیک، من ذاکرین چاہے کوئی مرد ہو اور انسا یا عورت ہو واہوا مومن اور وہ ایمان والی ہو، فلا نحیینہم ضرور ہم دیں گے ان کو حیاتاً طیبتاً پاکیزہ زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی وہ عمل کرے نیک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، یعنی ان کے اعمال کے بدلے۔ والا نجزینہم ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو اجرہم ان کے اجر کا بیاحسن ہی اچھا مکان جو تھے وہ یعملون عمل کرتے، یعنی حیاتاً طیبتاً سے مراد بہتر زندگی، مراد دنیا کی زندگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بہترین زندگی دیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ پاکیزہ زندگی میں حلال روزی، سچی عزت، سکون، دل کی خوشی، اللہ کی محبت، یہ تمام چیزیں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔